ختم ہونے والے مالی سال کا قومی اقتصادی سروے پیش. ملکی ترقی بھی بڑھی مگر مہنگائی, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ, تجارتی خسارہ, ملکی اور غیر ملکی قرضہ ہدف سے بہت زیادہ بڑھ گیا. ملکی ترقی کا ہدف 4.8% رکھا گیا مگر ترقی ہدف سے بڑھ کر 6% ہو گئی. زراعت, صنعت اور خدمات تینوں شعبوں میں ترقی ہدف سے زیادہ رہی, تاہم مہنگائی بھی ہدف سے زیادہ بڑھ گئی. مہنگائی کی شرح 8% رکھنے کا ہدف تھا مگر وہ بڑھتی ہوئی 13.3% تک پہنچ گئی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم رکھنے کا ہدف پورا نہ ہوا. درآمدات اور برآمدات کے درمیان خلا 28.43 کروڑ ڈالر تک محدود رکھنا چاہا تھا. یہ خلا بڑھتا ہوا 45.33 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا. سرمایہ کاری کا ہدف پورا نہیں ہوا. مویشیوں کی تعداد میں 19 لاکھ کا اضافہ ہوا. پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے تک پاکستان کا مجموعی قرضہ 44,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا. اس میں سے مقامی قرضہ 28,000 اور بیرونی قرضہ 16,290 ارب روپے تک پہنچ گیا. پچھلی حکومت نے اپنے آخری 9 ماہ میں مزید 2,689 ارب روپے غیر ملکی قرضہ اور مزید 1,811 ارب روپے ملکی قرضہ لے لیا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ترمیمی ایکٹ اور نیب کا ترمیمی بل 2022 منظور. الیکشن ترمیمی بل کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو ختم کر دیا گیا. اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کا اختیار واپس لے لیا گیا. نیب ترمیمی بل میں نیب کے اختیارات محدود, اب بار ثبوت ملزم کی بجائے نیب پر ہوگا. صدر عارف الوی نے نیب اور الیکشن ترمیمی بل منظوری کے بغیر وفاقی حکومت کو واپس بھجوا دیے تھے. وفاق کو دونوں ترمیمی بلز پر نظر ثانی کی ہدایت کی تھی. پی ٹی آئی کے اراکین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج. عالیہ حمزہ ملک پارلیمنٹ کے دروازے پر چڑھ گئی. گیٹ پر چڑھنے کے دوران عالیہ حمزہ کے پاؤں اور ہاتھ پر زخم آئے. سیکورٹی اہلکاروں نے پی ٹی آئی کے خواتین کو مین گیٹ سے باہر جانے سے روک دیا. پارلیمنٹ لاجز سے پی ٹی آئی کی خواتین اراکین پیدل پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی. پارلیمنٹ کے گیٹ کو لگا لاک توڑ دیا. عالیہ حمزہ نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے آئے تھے, انہیں روکنے کی کوشش کی گئی, پولیس نے دھکے دیے. شہباز شریف صاحب کے پی کے عوام کو سستا آٹا اور ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اور کے پی کے کا جو حکومت ہے وہ عمران خان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہے فرق. وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بنی گالا نہیں, اس کا نام منی گالا ہونا چاہیے. وہ سب جو ریلیف ہے وہ منی گالا جا رہی ہے. منی گالا بنا ہوا تھا. ٹیکس پیئرز کا سارا پیسہ وہیں گیا. مریم نواز کا دعویٰ. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کو حکومت جانے کا 4 ماہ پہلے پتہ چل گیا تھا, پھر بھی سازش کا ڈرامہ رچا کر ملک کو فتنہ فساد میں جھونکنے کی کوشش کی. شیخ رشید کے بیان پر آنکھیں کھل جانی چاہیے. ان کے بڑے پارٹی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے, پھر کیوں اسے ملک میں فتنہ فساد کی اجازت دی ہوئی ہے. مریم نواز نے کہا کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو اگر سیاست کا شوق ہے تو اپنے تمغے اور ٹائٹل ادارے کو واپس کر کے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کریں. ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں, عمران خان کے کہنے پر اور عمران خان کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کے کہنے پر وہ ادارے میں تفریق پیدا کرنے کی, ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت سینسٹر پلان ہے. اگر آپ کو اتنا شوق ہے سیاست کا تو میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے اپنے نام کے ساتھ جا کے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ افیلیشن کا اظہار کریں. اکنامک سروے میں ہماری حکومت کی کارکردگی سامنے آ گئی. موجودہ حکومت میں خوف ہے کہ کہیں ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے. معاشی سروے پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اظہار خیال. کہا نون لیگ جو جی ڈی پی چھوڑ کر گئی تھی انہوں نے اسے برقرار رکھا. ان کا سب سے بڑا کارنامہ نچلے طبقے کو تحفظ دینا تھا. ان کے 3.5 سال میں پیٹرول 55 روپے بڑھا, لیکن موجودہ حکومت نے صرف 10 روز میں 60 روپے فی لیٹر قیمت بڑھا دی. عوام کو ابھی پتہ چلے گا کہ اصل مہنگائی کیا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید. کہا عمران خان نے 4 سال ملک دشمن بجٹ دیا
اب قانون کو ہاتھ میں لینے والا قانون کے دائرے میں آئے گا۔ تحریک انصاف کی خواتین کے احتجاج پر رد عمل میں کہا کہ پارلیمنٹ کے سامنے تماشے نہ کریں، پارلیمنٹ میں سنجیدہ اقدامات ہوتے ہیں۔ ہزار برس کی عبادت نہیں چاہیے، بس تیری امت اگر ان 5 راتوں میں ڈٹ کر چھپ کر ہمیں یاد کر لے تو ہم اسے بخش دیں گے۔ ان کے گھر کا بھی یہ پہلا رمضان ہے، ان کے گھروں میں بھی ان کے ماں باپ ان کے لیے تڑپتے ہیں۔ مالک اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، عید کا جائیں وہ یہاں سے انعام لے کر ہی سب جائیں، اور انعام کے لیے سب آتے ہیں تو پھر خالی ہاتھ۔ ممتاز ٹی وی اینکر مقرر اور ایم این اے عامر لیاقت انتقال کر گئے۔ دوپہر 12 بجے کے بعد کمرے میں بے ہوشی کی اطلاع پر عامر لیاقت کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ ملازمین کے مطابق گزشتہ رات سے عامر لیاقت کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی، اسپتال جانے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق عامر لیاقت کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا۔ گھر والوں نے فی الحال پوسٹ مارٹم رکوا دیا، سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ موت کی حتمی وجہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی پتہ چل سکے گی۔ پولیس نے عامر لیاقت کے گھر کو سیل کر دیا، پھر پہلے خانہ کو جانے کی اجازت۔ پولیس نے عامر لیاقت کے بیڈ روم سے ان کے موبائل فون، دوائیں اور دیگر اشیاء اکٹھی کر لی۔ عامر لیاقت 2 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ وہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور بھی رہے۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ آصف زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کا عامر لیاقت کے انتقال پر اظہار افسوس۔ آئیے کہ عہد کریں، ایک بار پھر جیو اور جینے دو کے پیغام کو عام کریں گے۔ آپ سب کا عامر لیاقت ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ آپ نے ہمیں بہت یاد کیا، اور آپ کی اس یاد کو، آپ کے اس پیار کو یہاں سینے سے بھی لگا رکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ مقرر، نیوز کاسٹر، میزبان، نعت خواں، سیاستدان، قانون ساز، مذہبی اسکالر، ایک شخصیت مختلف کردار۔ عامر لیاقت حسین نے زندگی کے کئی شعبوں میں نام بنایا۔ جیو نیوز میں بطور نیوز کاسٹر کریئر شروع کرنے والے عامر لیاقت پروگرام عالم آن لائن سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ جیو پر ہی رمضان کی سحر و افطار ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اور جلد رمضان ٹرانسمیشن کی پہچان بن گئے۔ اپنے والد اور سینئر ایم سی ایم رہنما شیخ لیاقت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عامر لیاقت نے سیاست کے لیے ایم سی ایم کا انتخاب کیا، بعد میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ گندی باتیں کرتا رہا، نوکروں کے سامنے عزت بھی نہیں کرتا تھا۔ میں غلط ہو رہی تھی تو مجھے یاد کیوں کی تھی اس نے؟ نشے کرتے ہیں، میں نے اس کو بولا کہ تم نشے ختم کر دو، یہ کہتے ہیں میں پوری دنیا ختم چھوڑ سکتا ہوں، اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس غلطیاں ہو گئی، اب تو بار اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس بات نے مجھے بہت دکھی کیا ہے، اس پہ تہمت لگائی نہیں، تہمت نہیں لگانی چاہیے تھی۔ ہم نے تو جیسے ہماری جیسی لڑائی ہم نے خلا کا دعویٰ کیا تھا، اور ہم خلا کے لیے ہم نے کوئی اور اسے دباؤ تو نہیں دیا گیا، اس نے ہمیں دباؤ دیا۔ کیا حالات ہوئے کراچی، ابھی بھی خاصا جوان ہوں بھائی، آؤ کھائے گا، آؤ کھائے گا۔ عامر لیاقت حسین کی ذاتی، سیاسی اور میڈیا پرسن کے طور پر زندگی کئی تنازعات کا شکار رہی۔ ان کی تینوں شادیاں الزامات پر ختم ہوئی۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ان کے بعد کے اداروں پر سماجی حلقوں میں شدید تنقید بھی کی گئی۔ سیاسی زندگی میں عامر لیاقت ایم سی ایم کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں گئے۔ تحریک انصاف میں رہتے ہوئے عمران مخالف رہنماؤں پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ذاتی حملے کرتے نظر آئے۔ پھر تحریک عدم اعتماد کے موقع پر عمران خان کو بھی چھوڑ گئے۔ عمران خان پر بھی الزامات کی بوچھاڑ کی۔ ذاتی زندگی میں پہلی بیوی نے دوسری شادی کرنے پر عامر لیاقت سے علیحدگی اختیار کر لی۔
پھر طوبہ انور نے بھی عامر لیاقت سے خلا لے لیا تھا، جس کے بعد عامر لیاقت نے تیسری شادی کی، لیکن چرن آبادی تیسری بیوی دانیہ شاہ نے خلا کا دعویٰ تشدد کے الزامات کے ساتھ دائر کیا۔ عامر لیاقت پر تشدد کرنے کے ساتھ نشے کے الزامات بھی عائد کیے، جس پر عامر لیاقت نے بھی جوابی الزامات لگائے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر عظمیٰ کا کہنا ہے کہ لوگوں کی ناپسندیدگی اور مسترد کیا جانا تنہائی اور ذہنی دباؤ کی طرف لے جاتا ہے۔ عامر لیاقت سے قریبی تعلق رکھنے والے مولانا کوثر نورانی عقابی نے بتایا کہ عامر لیاقت کی پہلی بیوی سے معاملہ بگڑنے پر وہ بہت ناراض ہوئے، کوشش یہی تھی کہ سنبھل جائیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوئی، ان کو سمجھایا تو وہ شاید اس وقت اس مرحلے پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ پھر اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے۔ کوشش یہی تھی کہ یہ شخص کسی طرح سنبھل جائے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے نا، ریجیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے، کرٹیسزم ملنا شروع ہو جاتا ہے، ڈسکریمنیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ چیز پھر آپ کے سائیکولوجیکلی آپ کو ڈسٹریس کرتی ہے، آئسولیشن کی طرف لے جاتی ہے، اور فردر یہ آئسولیشن ڈسٹریس یہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی کی ٹویٹ یا کہنے پر بغاوت نہیں ہوتی، ریاست کے اور بہت کام ہیں۔ ریاستی ادارے ان ٹویٹ سے بہت اوپر ہیں۔ آپ کو پاکستان آرمی پر فخر ہونا چاہیے جو اپنی جانوں کی نذرانی پیش کر رہی ہے۔ کیا اس ادارے کو کسی کے کچھ کہنے سے فرق پڑے گا؟ ریاستی ادارے اپنے عمل اور کردار سے اپنی عزت اور وقار بناتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریمارکس متنازع ٹویٹ کرنے والی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کارکن مریم ملک کو ایف آئی اے میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ چلانے کی ہدایت۔ عدالت کو بتایا گیا کہ مریم ملک نے ٹویٹ میں پوری قوم کو اداروں کے خلاف کھڑا ہونے کا کہا، انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس نے ملزمہ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو پارلیمنٹ میں ہوا وہ آئین کے مطابق ہوا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، جیسے بس گاڑی کو جو نا آگ پکڑا ہم نے گیا گاڑی اسٹارٹ کی۔ یہ ذہن میں نہیں تھا کہ ہمارا زندگی حساب کتاب کچھ بھی ہمارے ذہن میں نہیں، بس یہی تھا کہ بندے بچانا ہے، عوام بچانا ہے، پمپ بچانا ہے، مالک کا جو نقصان بچانا ہے۔ ہمارے ایک جان جا سکتا ہے وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ گئے۔ ادھر تو بہت عوام سے بندے سے سمجھ گئے، ان لوگوں کا بچانے کا بہت محنت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا آگ لگے آئل ٹینکر کو آبادی سے دور لے جانے والے ڈرائیور کے لیے 5 لاکھ روپے کا انعام۔ آئل ٹینکر میں آگ لگنے کا واقعہ 2 روز پہلے کمرانی روڈ پر پیش آیا تھا۔ پیٹرول پمپ پر کھڑے آئل ٹینکر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کئی بجٹ اہداف پر ڈیڈ لاک برقرار۔ ایف پی آر کے ٹیکس ٹارگٹ پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ 7,255 ارب روپے کے ٹیکس ٹارگٹ پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ بجٹ خسارے کے اہداف پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے چینی پاور پلانٹ کو دی گئی ادائیگیوں کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ آئندہ مالی سال قرض ادائیگیوں کے لیے 4,200 ارب روپے مختص کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دفاع کے لیے 1,523 ارب روپے اور وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آج بھی ورچوئل مذاکرات جاری رہیں گے۔ جنوبی کوریا پاکستان کو $1 ارب قرض دے گا، معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ وزارت اقتصادی امور کے مطابق جنوبی کوریا $1 ارب تک کی طویل مدتی انتہائی رعایتی فائنانسنگ کرے گا۔ جنوبی کوریا کے آئی ٹی، صحت، مواصلات، زراعت اور توانائی منصوبوں کی تکمیل کی یقین دہانی۔ قومی بجٹ کے معاملے پر حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج رات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین شرکت کریں گے۔ اجلاس میں جمعے کو پیش کیے جانے والے قومی بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ بجٹ میں کیا ہوگا، بجٹ میں کیا ہونا چاہیے؟ جیو نیوز کی خصوصی نشریات میں ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کئی آراء پیش کی۔ ٹیکس ماہر اشفاق یوسف تولا نے کہا کہ شناختی کارڈ اور پوائنٹ آف سیل کا تجربہ ناکام ہو گیا۔ حکومت جب کسی بھی لابی کے دباؤ میں آئے گی تو درست ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا۔ سابق صدر ایف پی سی سی آئی زبیر طفیل نے کہا کہ جب تک آئی ایم ایف کا پورا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوگا وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ تجزیہ کار فرحان بخاری نے کہا کہ مانے یا نہ مانے ملک الیکشن موڈ میں چلا گیا ہے۔
सियासी बहस मईशत के इर्द गिर्द घूम रही है, हकाइक को जानना मुश्किल है। साबिक चेयरमैन FBR शफर जैदी ने बताया कि IMF की शराइत मानना पड़ेंगी, लेकिन आम आदमी की अशिया पर टैक्स बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। साबिक हुकूमत ने सीपे के मंसूबों पर काम नहीं किया। तरक्याती बजट 900 अरब से कम होकर 550 अरब रुपए पर आ गया। ML1 मंसूबे पर एक ईंट नहीं रखी। गैर मुल्की सफीर पूछते हैं कहाँ सरमायाकारी करें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद, कहा तरक्याती बजट में कमी से आखिरी तिमाही में कोई पैसा नहीं मिला। हमें कम अज कम 2000 अरब से ज्यादा तरक्याती बजट चाहिए। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए चंद सख्त नागुज़ीर फैसले किए। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में तमाम पावर प्लांट चल रहे होते तो लोड शेडिंग न होती। 4 साल में 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आना चाहिए थी। बिजली के नए कारखाने मौजूदा मुल्की वसाइल से ही चलाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने इक़्तिसादी सर्वे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि PTI ने रवा माली साल में तकरीबन तमाम माशी अहदाफ से तजावुज़ किया। ये एक अलमिया है कि हमारे खिलाफ हुकूमत की तब्दीली का ऑपरेशन किया गया। ये मुल्क जोकरों की एक टीम के सुपुर्द कर दिया गया। जोकरों की हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक अखुद नोटिस केस की 3 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि ECL से नाम निकालने के लिए न तो मेरिट देखा गया और न ही कोई वाज़ेह तरीक़ेकार अपनाया गया। सवाबदीदी इख्तियारात के तहत ECL से लोगों के नाम निकाले गए। ECL रूल्स में तरमीम करते हुए कानून को नजरअंदाज किया गया। नैब और FIA के मुताबिक हुकूमत ने तरमीम करते वक्त राय नहीं ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐवान से मुश्तरका करारदाद मंजूर होनी चाहिए। फी वालिदैन इस मौजू पर बहस रखी जाए। अवाम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि वो भी इस तजवीज़ की भरपूर हिमायत करते हैं। 14 घंटे लाइट नहीं है। 18-20 घंटे लोड शेडिंग अभी तक हुकूमत कह रही है कि लोड शेडिंग खत्म हो गई, लोड शेडिंग चल रही है। 20-18 घंटे बिल्कुल लोड शेडिंग हो रहा है। हमारे पास बिजली नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप है। 20-20 घंटे लाइट जा रही है। 18 घंटे 20 घंटे लोड शेडिंग रोज का मामूल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 18 घंटे बिजली गायब। अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब होने से शहरी परेशान। नेस्को का लोड शेडिंग दौरानिया कम करके 3.5 घंटे पर लाने का दावा। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलोचिस्तान के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अवामी मुश्किलात को कम होना चाहिए। 30 जून तक वो सारे सिख प्लांट जो इनकी इमरान खान की नाअहली बेहिसी की वजह से बंद थे, बुरी कारकर्दगी की वजह से बंद थे, उन सबको चला रहे, जिसमें K3, K2, लकी, सबा, भिक्की, साहिवाल, कोट कासिम कोल, ये सारे इंशाअल्लाह ताला हम शामिल कर रहे हैं। 30 जून तक बिजली के तमाम बीमार प्लांट चला दिए जाएंगे। मरीम नवाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जून जुलाई के महीने में 5000 मेगावाट से ज्यादा बिजली आ जाएगी। हम सिर्फ रो नहीं रहे, काम शुरू किया है। गैर फाल प्लांट पिछले 4 साल में नहीं चले, हुकूमत ने 2 माह में चला दिए। इमरान खान हुकूमत इतनी नाअहल थी कि बने बनाए कारखाने नहीं चला सकी। इमरान खान मईशत को ICU में फेंक कर चले गए, बारूदी सुरंग बिछा कर गए। ये कारोबारी तबके पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा। गर्मी इतनी है कि वैसे भी तो लोग शाम के टाइम आते हैं ना मैदान में। बिजली का बहरान इससे खत्म तो नहीं होती। गर्मी में दिन में गिराक नहीं आता है, शाम तक फिर गिराक आता है। 5 बजे के बाद खरीदारी शुरू होता है, मार्केट जो बढ़ जाता है ना, तो मार्केट पर सुनसान है। हुकूमत ने चाहिए को हो लाहे अमल तैयार करें। 8 बजे से 7-8 बजे का जो टाइम दिया है ये बहुत गलत है।
कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के कई शहरों में बाजार तो देर से खुलने का रिवाज। खरीदारों का भी गर्मी में शाम को बाजारों का रुख करने का तरीकाकार। कराची की जामे चौक मार्केट, उर्दू बाजार, लाइट हाउस, फर्नीचर मार्केट, लियाकताबाद मार्केट, जोड़िया बाजार, लाहौर की लिबर्टी मार्केट समेत बड़े बाजारों में सुबह 10 बजे तक सन्नाटा। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, फैसलाबाद और मुल्तान में भी बाजार 12 बजे के बाद खुले। हुकूमत का बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? सूरज की रोशनी से फायदा उठाकर तवानाई को कैसे बचाया जाएगा? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने फैसले पर अमल दरामद के लिए ताजिरों से मुशावरत के लिए 2 रोज का वक्त मांगा है। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में रैली एहतजाज के लिए भारतीय हाई कमीशन तक जाने की कोशिश पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। अमीर जमात इस्लामी सिराज अहमद कहते हैं कि गुस्ताखाना बयान पर इस्लामी मुखालिफ भारतीय सफीरों को अपने मुल्क से निकालें, OIC का इजलास बुलाकर भारत से एहतजाज किया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, लाहौर के CCPO DIG ऑपरेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल। सेशन कोर्ट में PTI लॉन्ग मार्च के दौरान मुखला पर तशद्दुद के इल्जाम पर राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। लाहौर पुलिस के कांस्टेबल ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया। मौके पर पाया कि सेशन कोर्ट ने हकायक के बरक्स मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। चौधरी बरादरान में सियासी इख्तलाफात, चौधरी शुजात परवेज इलाही और चौधरी वजाहत खातमी फैसलों के लिए हम मुलाकात का फैसला। जराये के मुताबिक आप लीग के अरकान असम्बली और पार्टी तंजीम का भी जल्द इजलास बुलाने का फैसला। गुज़श्ता रोज चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही ने आप लीग छोड़ने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर में 43% शहरियों ने अपने माली हालात मजीद खराब होने का इंकशाफ किया। 33% ने माली हालात में बेहतरी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आईपोर्ट के सर्वे में हिस्सा लेने वालों की राय 55% शहरियों का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करने का मुतालबा। 7% ने गुर्बत जबकि 7% ने ही बेरोजगारी को काबू करने का मशवरा दिया। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग B3 कर दी। मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंक के आउटलुक मुस्तहकम से मंफी कर दी। इंटर बैंक में डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 200 रुपये 77 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपये पर बरकरार। रवा माली साल डॉलर 43 रुपये 23 पैसे महंगा हुआ। हुकूमत का दहशतगर्दी से हलाक चीनी बाशिंदों के लिए तमगा पाकिस्तान का एजाज। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ने चीनी बाशिंदों को बाद अज़मार का एजाज देने की मंजूरी दी। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची के डायरेक्टर हुआंग क्यूफेक, सेंग मोफांग और चेंसाई को बाद अज़मार का एजाज से नवाजा जाएगा। चीनी बाशिंदे 26 अप्रैल को कराची में दहशतगर्दी का निशाना बने थे। चीनी असातिज़ा जामे कराची के दाखिली दरवाजे पर खुद कुछ धमाके में हलाक हो गए। PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने के मुआहदे में बेज़ाब्तगियां की गई। PTV ने लाहौर हाई कोर्ट में इंकशाफ कर दिया। सरकारी टीवी ने तस्लीम किया कि ARY को नशरियाती हुकूक देने के लिए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। नशरियाती हुकूक के लिए पहली बोली के बाद दूसरी बोली हुई तो तरीक़ाकार मौके पर ही बदल दिया गया। इसी दूसरी बोली की बुनियाद पर ARY को नशरियाती हुकूक दिए गए। PTV के वकील का मौक़िफ़ कहा सारी दस्तावेजात अगली समाअत पर अदालत के सामने पेश कर देंगे। Number 17. Game over. Mohamed Nawaz finishes it in style. मैं ये मैन ऑफ द मैच को दिल शाह को देना चाह रहा हूँ। It's player of the match to Khush Dilshah.
افغانستان نے ویسٹ انڈیز کو سیریز کے پہلے ون ڈے میچ میں 5 وکٹ سے شکست دے دی. 306 رنز کا ہدف گرین شرٹس نے آخری اوور میں حاصل کیا. 103 رنز بنا کر کپتان بابر اعظم مین آف دی میچ قرار پائے, لیکن انہوں نے اپنا ایوارڈ خوشدل شاہ کو دے دیا, جنہوں نے آخری لمحات میں 23 گیندوں پر 41 رنز بنا کر ٹیم کو فتح دلوائی. اننگز میں 4 چھکے لگائے. دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا. گدھوں کی تعداد میں مسلسل تیسرے سال بھی اضافہ. رواں مالی سال گدھوں کی تعداد 1 لاکھ بڑھ کر 57 لاکھ ہو گئی. گزشتہ مالی سال گدھوں کی تعداد 56 لاکھ تھی. رواں مالی سال گھوڑوں خچروں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہ ہوا. گھوڑوں کی تعداد مسلسل تیسرے سال 4 لاکھ اور خچروں کی تعداد تیسرے سال 2 لاکھ ریکارڈ کی گئی.